آج ہم دیکھیں تو جو دیہاتی کلچر یا ماحول ہوتا ہے یا وہ ماحول جو آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، تو اس میں اور آج خاص طور پر پوش ایریاز میں اور بڑی بڑی سوسائٹیز میں رہنے والے لوگوں کے اندر دیہاتوں میں ابھی بھی کمپیریٹیولی تھوڑا سا لوگ باخبر ہوتے ہیں ہمسایوں کے بارے میں۔ تو اب یہ واقعتاً ایک نگلیکٹڈ ایک ایریا ہے کہ اگر آپ پوش ایریاز میں جائیں تو بڑے بڑے گھروں میں لوگوں کو یہی نہیں پتہ کہ میرے ساتھ گھر والا کون ہے۔ تو صرف ذمہ داری اگر ہم سماجی نقطہ نظر سے دیکھیں تو صرف یہی نہیں ہے کہ اس کے گھر میں کھانا نہیں ہے تو آپ اس کو کھانا پہنچا دیں، یہ بھی بلا شبہ ہے، لیکن ایسی سوسائٹیز میں جہاں لوگوں کو اس طرح کی بنیادی ضروریات تو پوری ہو رہی ہوتی ہیں اور اچھے خاصے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان میں جو دوریاں ہیں وہ یہ جو تعلیم ہے اسلام کی ہمسائیگی کی، یہ ان میں دوریوں کو ختم کر کے قریب لا سکتی ہے۔ جب ہمسائے آپس میں قریب ہوں گے، ان کے تعلقات ہوں گے تو اس کے سماج پر اثرات ہوں گے۔ صحیح۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جیسا کہ حضرات نے پیش بھی کی ہیں، وہ حدیث مشہور ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ مجھے جبریل جو ہے نا وہ بار بار ہمسایوں کے حقوق کے حوالے سے فرماتے رہے، حتیٰ کہ ظننت انہ سیورثہ، کہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ وراثت میں بھی ان کا حصہ مقرر کر دیا جائے گا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا سینسٹیو ہے اسلام دین اس معاملے میں کہ ہمسایوں کے ساتھ آپ کا تعلق کس نوعیت کا ہونا چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ آپ نے ابھی غیر مسلم کی بات کی تو ہمیں یہ نظر آتا ہے بعض صحابہ کے ہاں کہ وہ باقاعدہ پوچھتے تھے کہ اگر آپ نے یہ چیز جو ہے وہ گھر میں پکائی ہے تو کیا ساتھ جو ہے اس وقت مدینے میں یہودی رہتے تھے تو یہودی ہمسایہ اس کو بھی پہنچائی ہے یا نہیں پہنچائی۔ تو یہ یعنی دین کی تعلیم ہے کہ صرف یہی نہیں ہے کہ مسلمان ہمسایہ ہے تو اس کی جو ہے اس کا خیال رکھنا ہے یا اس کے ساتھ اچھا تعلق استوار کرنا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں ملتا ہے جس طرح کہ حضرت نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قیامت کی طرح متوجہ کر کے اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے اور آخرت پر ایمان ہے تو آپ یہ کام کرو، اس کا مطلب ہے کہ وہ معاملہ بڑا سینسٹیو ہے، اس کو زیادہ توجہ کا مستحق ہے، اس کو فوکس کیا جا رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس بندے کی ایذا سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اسی طرح وہ ایک معروف روایت ہے کہ جس میں دو خواتین کے بارے میں آپ سے ذکر کیا گیا، ایک کے بارے میں کہا گیا کہ اس کے پڑوسی اس سے ناراض ہیں لیکن وہ عبادت گزار بہت ہے، صحیح، تو آپ نے فرمایا دوزخ میں جائے گی۔ اور دوسری کے بارے میں کہا گیا کہ پڑوسی اس کے ہمسائے اس سے خوش ہیں لیکن عبادت گزار واجبی سی ہے یا وہ فرائض کو پورا کرتی، تو آپ نے فرمایا جنت میں جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عبادات ہیں، جس طرح کہ ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد کے حوالے سے کہتے ہیں کہ حقوق العباد جو ہیں وہ زیادہ اس معاملے میں ایک مومن کو سینسٹیو ہونا چاہیے حقوق اللہ کی نسبت بھی، کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، یہ جو ہے وہ بندے معاف کریں گے تو معاف ہوں گے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام میں ہمسایوں کی کتنی جو ہے وہ اہمیت ہے اور کتنا اس کو فوکس کیا گیا ہے۔